حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ کتنی باتیں؟ 3 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ نے پہلا حکم یہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ دوسرا حکم فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور کس کی اطاعت کرو؟ میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اور تیسرا حکم جو رب نے فرمایا وہ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو امر والے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب بات یہاں یہ آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، امر والوں کی اطاعت کرو۔ امر والوں سے مراد کون ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ امر والوں سے مراد یہ ائمہ مجتہدین کی جماعت ہے۔ اور یہ ائمہ کون سے ائمہ ہیں؟ جنہیں ائمہ اربعہ کس نام سے ہم یاد کرتے ہیں اور جانتے پہچانتے ہیں۔ انہیں ائمہ اربعہ میں سے ایک امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات مبارکہ ایسی عظیم ذات ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیدا ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یکون فی امتی رجل یقال له ابو حنیفہ هو سراج امتی یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا نوجوان پیدا ہوگا، ایک انسان جنم لے گا، ایک مرد ایسا پیدا ہوگا میری امت کے اندر جس کو امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کیا جائے گا، جس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن میری امت کا چراغ ہوگا۔ حضرات محترم اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ اور دوسری روایت سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سیکون فی امتی سیکون فی آخر الزمان رجل یقال له النعمان بن ثابت یکنى بأبی حنیفہ، کہ آخری زمانے میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا، ایک ایسا مرد جنم لے گا، ایک ایسا انسان دنیا کے اندر جنم لے گا جس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا اور جس کی کنیت امام اعظم ابو حنیفہ ہوگی۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں یحیی اللہ تعالی علی یدیہ سنتی، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے میرے سنت کو زندہ فرمائے گا۔ حضرات ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ میرے نانا جان حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب عام لوگوں کے درمیان میرے نانا جان حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عام لوگوں کے درمیان اس کا مرتبہ، اس کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ اس وقت یہ جو ہے میرے نانا جان کی سنت کو زندہ فرمائیں گے۔ حضرات دیکھیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا مقام ہے، اور اس طرح کی بہت ساری دوسری احادیث ہیں۔ بہرحال میں اس بات کی طرف چلوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام اور کنیت کیا ہے۔
آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلک حنفی کا کہلانے والے، مسلک حنفی سے اپنے آپ کو موسوم کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جن کے مسلک کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے مسائل مستنبط جنہوں نے کیے ہیں، ان کے مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن ان کے نام سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو حضرات محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام جو ہے وہ نعمان بن ثابت ہے۔ کیا نام ہے؟ نعمان بن ثابت ہے، اور آپ کے دادا جان کا بھی نعمان ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام ثابت اور آپ کے دادا جان کا نام نعمان ہے۔ تو حضرات محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کوفہ کے شہر میں پیدا ہوئے، اور وہی مقیم رہ کر کے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم شروع کی، اور ضروریات دین حاصل کیا، اور جو ضروری علوم تھے ان سے آپ آراستہ ہوئے۔ آراستہ ہونے کے بعد چونکہ آپ کا خاندانی جو پیشہ تھا وہ تجارت کا تھا، تو آپ اس تجارت میں لگ گئے۔ ایک مرتبہ آپ تجارت کے غرض سے بازار کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے؟ یہ ایک تابعی ہے۔ تابعی سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ تابعی اس شخص کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ جس طریقے سے صحابی اس ذات، اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت میں رخصت ہوا ہو، ایسے ہی تابعی بھی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ تو ایک بہت بڑے تابعی ہیں، اور جن کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے تو انہوں نے تقریباً 500 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے۔ وہ امام شعبی ہیں۔ امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے طلبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، طلبہ کو درس دے رہے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، اور حضرت امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر پڑتی ہے۔ آپ انہیں آواز دیتے ہیں، آواز دے کر کے بلاتے ہیں۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو حضرت امام شعبی حضرت امام اعظم سے پوچھتے ہیں، اے امام اعظم ابو حنیفہ، یہ لقب اس وقت نہیں ہوا تھا، میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں۔ کہتے ہیں ابو حنیفہ، اے نعمان بن ثابت، تم کس طرف جا رہے ہو؟ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں، میں بازار جا رہا ہوں، تجارت کے غرض سے جا رہا ہوں۔ امام شعبی سننے کے بعد فوراً ارشاد فرماتے ہیں، میرے سوال کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، میرے سوال کا مطلب یہ ہے کہ تم کن علماء کی جو ہے درس میں حاضر ہوتے ہو، کن علماء کے درس میں حاضر ہو کر حصول علم کرتے ہو۔ میرے سوال کا مطلب یہ ہے۔ حضرت امام اعظم آگے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا علماء اکرام کی درس میں، علماء اکرام کی ملاقات میری بہت کم ہوتی ہے کیونکہ میں تجارت کے غرض سے بازار کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت امام شعبی آگے ارشاد فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، تمہاری پیشانی کے اندر میں ذہنی اور فکری بیداری اور حرکت دیکھ رہا ہوں، تم ایسا ہرگز مت کرو کیونکہ تمہیں علماء اکرام کے درس میں حاضر ہونا ہوگا، اور علم دین کے مجلس میں تم جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس قوم کا امام بنانا چاہتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام شعبی کی یہ بات سنتے ہیں، اور سننے کے بعد یہ بات امام اعظم کے دل میں گھر کر جاتی ہے اور یہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہاں سے جانے کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے دل میں یہ عہد اور ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں اب میں حصول علم کے لیے نکل جاؤں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے بعد حصول علم میں لگ جاتے ہیں۔ روایت شاہد، تاریخ شاہد ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس طریقے سے علم فقہ اور علم حدیث حاصل
کیا کہ ان کے زمانے کے بڑے بڑے محدث اور فقیہ یہ آپ کے شاگردی میں نظر آتے ہیں۔ حضرات یہاں پر میں رک کر کے ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ حضرت ابو حمزہ ایک محدث ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابراہیم بن صائغ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1000 مسئلہ لکھ کر کے مجھے امام اعظم کی بارگاہ میں بھیجا، اور فرماتے ہیں جب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا اور میں نے یہ 1000 جو مسائل حضرت ابراہیم صائغ نے مجھے عنایت فرمائے تھے وہ سارے کے سارے سوال امام اعظم کی بارگاہ میں نے پیش کر دیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سوالات جب یہ مسائل میں نے حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں پیش کیے، حضرت امام اعظم نے اتنے پیارے انداز میں اتنے اچھے انداز میں تمام مسائل کے جواب عنایت فرمائے، میں دیکھ کر کے حیران رہ گیا۔ تو حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ فقاہت عطا فرمائی تھی، وہ بصارت عطا فرمائی تھی جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرات محترم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اسماعیل بن حماد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے صاحبزادے حضرت حماد کو قرآن عظیم کی تعلیم دلانے کے لیے ایک مدرسے میں بھیجتے ہیں، مدرسہ جانا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ کے استاذ محترم انہیں سورہ فاتحہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ گھر آنے کے بعد اپنے والد امام اعظم ابو حنیفہ سے کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے سورہ فاتحہ پڑھانا شروع کر دیا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے بدلے میں ایک روایت کے مطابق 500 درہم اور ایک روایت کے مطابق 1000 درہم میں ارسال فرمائے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے صاحبزادے حضرت حماد یہ ہدیہ لے کر کے اپنے استاذ محترم کے پاس جاتے ہیں اور انہیں یہ عنایت فرماتے ہیں۔ حضرت امام حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاذ محترم اتنا بڑا انعام دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے کون سا کام انجام دیا ہے جو مجھے آپ کے والد امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ جب یہ بات پھیلتے پھیلتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پہنچتی ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ استاذ محترم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں معذرت چاہتا ہوں حضور، اگر میرے پاس اتنے درہم کے علاوہ اور درہم ہوتے تو ضرور میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ تو حضرات محترم دیکھیے وقت کا اتنا بڑا امام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ صرف ایک سورہ فاتحہ سکھانے کے وسیلے میں، سکھانے کے بدلے میں آپ اپنے صاحبزادے کے استاذ محترم کو کتنا بڑا تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمارے مکاتب کے اندر دیکھیے کتنے حضرات آپ کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں، دین کی جو سمجھ ہے وہ سمجھ دیتے ہیں، ضروریات دین سکھاتے ہیں، لیکن آج وہی شکایت وہی چیزیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو سکھانے والے لوگوں کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا کریں۔ تو حضرات محترم ابھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بچپن کا زمانہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بچپن میں ہیں۔ مجلس شرعی فیصلے ایک کتاب ہے جو الجامعۃ الاشرفیہ سے نکلی ہے، اس کے اندر یہ واقعہ تحریر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپن کا وقت ہے، رومی بادشاہ اپنا ایک سفیر بھیجتا ہے حضرت خلیفہ بغداد کی بارگاہ میں، اور سفیر سے یہ کہتا ہے کہ اتنا ساز و سامان لے کر کے جاؤ اور 3 سوالات جا کر کے کرنا۔ خلافت بنو عباسیہ کی بارگاہ میں 3 سوالات عطا فرمائے اور کہا کہ یہ 3 سوالات ہیں، یہ 3 سوالات جا کر کے خلافت بنو عباسیہ میں کرنا، اور اگر کوئی ان تینوں سوالات کا جواب دے دیتا ہے تو انہیں یہ ساز و سامان دے دینا، اور اگر کوئی جواب نہ دے پاتا ہے تو ان سے خراج کا مطالبہ کرنا۔
وہ سفیر خلافت بغداد میں حاضر ہوتا ہے. حاضر ہونے کے بعد اپنے 3 سوال وہ سامنے رکھتا ہے. کسی کے اندر یہ طاقت نہیں, کسی کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ ان 3 سوالوں کے جواب دے سکے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی چھوٹے ہیں, بچپن کا زمانہ ہے. والد ماجد کے ساتھ میں اس مجلس میں آپ بھی شریک ہیں. والد ماجد سے اجازت چاہتے ہیں, ابا حضور مجھے اجازت دیجئے میں ان 3 سوالوں کا جواب دوں. آپ کے والد ماجد آپ کو اجازت بھی دیتے ہیں. پھر آپ خلیفۃ المسلمین کی بارگاہ میں اجازت طلب کرتے ہیں. خلیفۃ المسلمین اجازت دے دیتے ہیں اور آپ اجازت لینے کے بعد آپ سامنے آتے ہیں. اور چونکہ وہ سائل منبر پر کھڑا ہوا تھا, آپ اس سے ارشاد فرماتے ہیں, اے سائل تو منبر سے نیچے آ جا. وہ سائل منبر سے نیچے آتا ہے اور اس کے بعد آپ منبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے پھر کہتے ہیں, پوچھ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے, تیرے 3 سوال کیا ہے. وہ سوال کرتا ہے, پہلا سوال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کچھ تھا. وہ سوال کیا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کچھ تھا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کتنے حاضر جواب تھے, کتنے اچھے انداز میں جواب دیتے ہیں کہ تو گنتی جانتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں 1 2 3 4 5 یہ گنتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں واحد, عربی میں کہتے ہیں ایک کو واحد کہتے ہیں, تو واحد سے پہلے بھی کچھ ہے. اس نے کہا 1 سے پہلے تو کچھ نہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب یہ واحد مجازی کا حال یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں ہے, تو واحد حقیقی سے پہلے کیسے کچھ ہو سکتا ہے. حضرات محترم پھر دوسرا سوال جو ہے پوچھتے ہیں, وہ دوسرا سوال جو ہے سامنے پیش کرتا ہے. اسی طریقے سے دوسرے سوال کا بھی جواب دیتے ہیں. تیسرا سوال پوچھتا ہے. تیسرا سوال کیا ہے کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہا ہے. اللہ نے کائنات بنا دی, زمین و آسمان بنا دیا, جو بنانا تھا سب بنا دیا, اب کیا کر رہا ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے جواب پر قربان جائیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی کیا کر رہا ہے. تو اس کا جواب سن, اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے تجھے اس منبر سے اتار کر کے مجھے اس منبر پر چڑھا دیا. اس کا یہی کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی, تجھے ذلیل کر دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. تو حضرات محترم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت سارے فضائل و مناقب ہیں جن کو بیان کرنا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان کے فضائل و مناقب کو بیان کر سکے. بس ایک بات میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گھرانہ اسلامی گھرانہ تھا. آپ کے گھر کا ماحول اسلامی ماحول تھا. آپ کے گھر کا کلچر جو تھا وہ اسلامی کلچر تھا. آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں, آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں, اپنے اطراف کے ماحول کا جائزہ لیں, تو دیکھیں کتنے گناہوں میں ملوث ہے ہمارا معاشرہ. ایسے گناہ ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں جن کا تصور میں لانا بھی بہت دور کی بات ہے. حضرات محترم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گھرانہ کیسا اسلامی گھرانہ تھا, اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ آپ کے والد ماجد حضرت ثابت اور آپ کے دادا حضرت نعمان مرزبان, یہ دونوں حضرات, ان دونوں حضرات کا آنا جانا باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں تھا. باب العلم حضرت علی کی بارگاہ میں تھا, اور حضرت علی نے آپ کے والد ماجد کے لیے دعائے خیر فرمائی تھی, اور ساتھ ہی آپ کے اولاد کے لیے بھی دعائے خیر فرمائی تھی. کیسا اسلامی گھرانہ ہے کہ آپ نے جو تعلیم و تربیت ابتدائی حاصل کی وہ اپنے گھرانے میں حاصل کی. تو حضرات محترم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تربیت اولاد کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ والد پر اولاد کا یہ حق ہے کہ جب بچہ اس کے گھر میں جنم لے تو اس پر یہ حق ہے کہ اس کا ایک اچھا سا نام رکھے, اس کی اچھی تربیت کرے, اور جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کی اچھے طریقے سے شادی کرے, اچھے گھرانے میں شادی کرے. اور دوسرے روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی والد نے اپنے بچے
کو حسن ادب سے بہتر کوئی تحفہ عطا نہیں فرمایا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ کے رسول نے بچے کی تعلیم و تربیت پر بہت زور دیا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کا ذہن ایک سادے کاغذ کی مانند ہوتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اب جو چیزیں اس کے سامنے نظر آتی ہیں وہ اس کے ذہن میں بیٹھتی ہوئی چلی جاتی ہیں، اور تا دم حیات اس کے اندر باقی رہتی ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو کیا مرو اولادکم بالصلاۃ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ آگے ارشاد فرمائے وَضْرِبُوهُمْ لِعَشْرٍ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھے تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا وَفَرِّقُوا مَضَاجِعَهُمْ، اور ان کے بستر الگ کر دو۔ اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے میں جو عادت بچے میں ڈال دی جاتی ہے وہ تعلیم حیات اس بچے کے اندر باقی رہتی ہے۔ تو حضرات محترم، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیں، انہیں ایسے ہی نہ چھوڑ دیں یا یہ کیوں کہہ کر کے نہ چھوڑ دیں کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے آگے سیکھ جائے گا۔ نہیں حضرات محترم، یہی وہ وقت ہے کہ بچے کے جو ہم تعلیم و تربیت کریں گے، بچے کے اندر جو چیز ہم اتاریں گے وہ تعلیم حیات اس بچے کے اندر باقی رہے گی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں جو غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔